بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربل السواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم، خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے، اور وہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ناٹ ہیونگ سیکس ان مین فار اے لانگ ٹائم۔ ٹھیک ہے، بہت سے ٹائم یا وقفے تک یا بہت زیادہ ٹائم تک سیکسول ایکٹیویٹی نہ کرنا، سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرنا، یا ہسبینڈ وائف کا قریب نہ جانا، ملاپ نہ کرنا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، یعنی اس کے نقصانات کیا کیا ہیں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جلد سیکسول ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے چیز تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یہ ایک دوسرے کی تسکین کے لیے، ورنہ وہ تو خالق ہے، کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے اور انسان کو چاہے تو ویسے ہی بنا دیتا، لیکن یہ جو مقصد ہے خاص طور پہ ایک تخلیق کا، ایک تو اس کی قدرت بھی، دوسرے نمبر پہ ایک اہم پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے مرد اور عورت کو بنایا۔ ٹھیک ہے، وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، سبب بنایا، ایک اپنی جو مخلوق ہے، انسانی مخلوق، اس کو بڑھانے کا، لیکن اس میں ایک دوسرے کے لیے بہت سے راز بھی رکھے، اور جو بہت سے مرد حضرات ہیں خاص طور پر ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، خواتین بھی اسی طرح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیکسول ایکٹیویٹی ایک ایسی ڈیزائر ہے جو دونوں کی ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنا بھی ایک جائز طریقے سے۔ لائف پارٹنر مثال کے طور پر میرڈ پرسن ہے، ازدواجی زندگی ہے، تو پھر تو ایک ثواب کا کام، اجر کا کام ہے۔ تو اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ کیا کیا ہے اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے قریب نہیں جاتے ہیں، جلد یا زیادہ دیر تک نہیں جاتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز، مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ اہم جو پارٹ ہے لائف کا، ریلیکسیشن پرووائڈ کرنے کا، تو ایک تو آپ کو سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا، وہ یہ کہ آپ اس میں ریلیکس نہیں ہو پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیر تک سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک مین چیز آتی ہے کہ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، انڈورفن ہارمونز، جو کہ آپ کو سٹریس کے وقت، پین کے وقت، تکالیف کے وقت، پریشانی کے وقت آپ کے دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ میسنجرز کا کام کرتے ہیں، جیسے ہی آپ سیکسول ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میسیجز کا کام ہوتا ہے، پیغام رسانی کا کام ہوتا ہے دماغ کے ذریعے، تو اس وقت یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی کے سکون کا باعث بنتے ہیں، ریلیکسیشن کا باعث بنتے ہیں، آپ کے جو بھی درد ہے، پین ہے، تکالیف ہے، سوچوں میں بہت زیادہ رہنے والا انسان ہے، جس طرح بہت زیادہ پریشانی میں رہنے والے انسان ہیں، وہ جب سیکسول ایکٹیویٹی کی طرف جاتے تو ان ہارمونز کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، باڈی میں ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ ایسی چیزیں، مثال کے طور پر آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں زیادہ لمبے عرصے تک سیکس نہ کرنے کے یا سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرنے کے، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ ہے خاص طور پر مرد حضرات کے لیے زیادہ پرابلم بنتی ہے، کہ جیسے مرد حضرات میں ایک پرابلم ہے صورت انزال کی، یعنی ذکاوت حس کی۔ صورت انزال یعنی جلد انزال ہو جانا، ذکاوت حس یعنی جیسے ہی قریب جاتے تو انزال ہو جاتا ہے، ٹائمنگ نہیں بن پاتی ہے۔ اب وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اپنی وائف کے قریب نہیں جاتے ہیں، آپ کو وہ عادت ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، آپ سیکسول ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لمبے عرصے تک قریب نہ جانے کی وجہ سے جیسے ہی آپ لمبے عرصے بعد قریب جاتے ہیں تو آپ کو تو وہ عادت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جیسے ہی اپنی وائف کے آپ قریب جاتے ہیں تو آپ ڈسچارج جلد ہو جاتے ہیں، صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، انزال جلد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ اپنی میرڈ لائف میں جلد اپنی وائف کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از آپ کی وائف کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات جو بھی دیکھ رہے ہیں ہسبینڈ وائف، ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ لمبا گیپ نہ رکھیں، مثال کے طور پر مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اتنا لمبا عرصہ جب گزرتا ہے تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اور آپ کو مثال دیتے چلتے ہیں، ایک گاڑی کی مثال لے لیں۔ اب مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑی رہتی ہے، 10 10 سال کھڑی رہتی ہے، 5 5 سال کھڑی رہتی ہے، 3 3 سال کھڑی رہتی ہے، تو
1 साल भी वैसे खड़ी रहे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको दोबारा मैकेनिक को उसको दिखाना पड़ता है, यानी कि एक किस्म का उसका दोबारा आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है? तो इसी तरह इंसान के साथ भी होता है, अगर आप ज़्यादा देर सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो आपको आपकी जो सेंस ऑफ टच है, ये जो ज़कावत हिस्स है, ये बढ़ चुकी होती है और इरेक्शन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप वाइफ़ के करीब जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इरेक्शन आ जाती है और इरेक्शन होते ही अनज़ाल हो जाता है। ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है काफ़ी मर्द हज़रात में। इसलिए आपसे यही आपको मशवरा देंगे कि आप ज़्यादा लंबा अरसा इसमें गैप ना दें। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कितनी देर बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी चाहिए? इस हवाले से डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आगे हम देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाज़ा आप चैनल को सब्सक्राइब एंड फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अटैच रहिएगा, इंशाल्लाह इस तरह की मुफ़ीद मालूमात और नुस्ख़ा जात, इलाज वग़ैरह सारा कुछ आपको घरेलू आसान से बताते रहते हैं। अब आपको कितने अरसे बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो फिजिशियंस हैं उनके अकॉर्डिंग, और मालिजीन जो हैं डॉक्टर हजरात हैं, पुराने रिसर्चर्स हैं, उनको भी देखा जाए, आजकल के मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनको भी देखा जाए, तो साइंस भी ये कहती है और एक तकाजा भी है कि अगर आप तो वैसे सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा जल्दी भी करीब ना जाए, मिसाल के तौर पर डेली की रूटीन भी ना बनाएँ इसे, या हफ़्ते में 3-3 4-4 मरतबा भी रूटीन ना बनाएँ। कम से कम कोशिश करें कि मंथ में 2 टू 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी वीकली 1 टाइम कर लें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और अगर कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा-सा, आपकी हेल्थ एक स्टेबिलिटी है तो फिर आप उसको 2 हफ़्ते का गैप कर लें। और कोशिश ये करें कि इसकी कसरत आपने नहीं करनी है, सेक्सुअल एक्टिविटी की कसरत आपने नहीं करनी है, उससे भी आपको नुकसान होता है, ठीक है? ये आपको बता दिया है। मज़ीद इसमें बहुत ज़्यादा और नुकसानात हैं लंबे अरसे तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म ना करने के, जिसमें आपका जो बॉडी है वो फ्रेश नहीं हो पाती है, आपके मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, आपकी जो स्ट्रेस है बॉडी में, जो अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है आपको फ्रेश रखने के लिए, आपकी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और परेशानियों का और ज़्यादा बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, तबीयत में परेशानी, घर में माहौल भी अजीब रहना और तमाम तर परेशानी का एक माहौल बना रहना, ये तमाम तर आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। लिहाज़ा आप बहुत ज़्यादा लंबा गैप इसमें ना रखें और एक टाइम पीरियड सेट करें जिसमें मुसलसल आप रेगुलर इस चीज़ को रखें। रेगुलरिटी ना होने की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ़ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर सकती है। लिहाज़ा आप इसको अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अच्छी रूटीन इसकी बनाइए और इसमें बहुत ज़्यादा लंबे गैप ना रखें। ये आपको एक बेहतरीन हमारा मशवरा है। किसी किस्म का आपने मज़ीद फिर भी मशवरा करना हो, डिस्कशन करनी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके डिटेल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर गाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करते रहेंगे। दूसरों तक भी हमारे लेक्चर और वीडियो शेयर करते रहा करें ताकि उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो। ये आपको सारे इसके डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानात बता दिए हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इसी तरह मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।